اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے آیت نمبر 23 پڑھنی ہے سورہ بقرہ کی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِن ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، یہ شاید پہلی دفعہ لفظ آ رہا ہے تو اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اپنے پاس۔ ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور اگر کن تم دو حصے ہیں اس کے، ایک کن ہے اور دوسرا تم ہے، اور یہ بھی اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر پہ تم آتا ہے تو اس کا مطلب اردو میں بھی تم ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تم جیسے ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ کسی لفظ کے آخر پہ اگر تا آئے، تا زبر تا، صراط الذین انعمت، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب بھی تم بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم آتا ہے تو اس کا مطلب بھی تم بنتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ تم پلورل کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے ہوتا ہے، زیادہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کن کا مطلب آپ نے سنا ہوگا، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسے؟ کن۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہو، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، تو کن کا کیا مطلب ہوا؟ ہو۔ اور تم کا مطلب ہوا تم، اور کن تم ہو، صحیح ہے۔ اور اگر تم ہو فی میں، ریبن شک میں، فی ریب، یہ ریب لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کہاں پڑھا تھا یاد ہے آپ کو؟ لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں پہ پڑھا تھا۔ تو ریب کا مطلب ہوتا ہے شک یا شبہ۔ اگر تم کسی شک میں ہو، اگر تم کسی شبے میں ہو، ما میں دو الفاظ ہیں، ایک من اور دوسرا ما۔ یہ دونوں الفاظ جب ملتے ہیں آپس میں تو نون جو ہے وہ میم میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور جب دو میم آپس میں ملتے ہیں تو یہ تشدید بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ما، من کا مطلب ہمیں پتہ ہے اور ما کا بھی پتہ ہے، دونوں کے معنی ہمیں پتہ ہے۔ ان دونوں کے معنی کو ملا دیں تو یہ بنے گا سے جو، ٹھیک ہے۔ اگر تم کسی شک میں ہو اس سے جو، نزل نازل سے ہے، ٹھیک ہے، ہم نے نازل کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نا جب کسی لفظ کے آخر پہ آتا ہے، ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اس کا معنی ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے۔ کہاں پہ پڑھا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم میں تھا نا، اور یہاں بھی پڑھا تھا ہم نے نازل کیا، اور پھر اہدنا، ہدایت دے ہمیں، اور پھر ہم نے پڑھا تھا الذین یؤمنون بما انزل الیک، بلکہ اس میں نہیں آ رہا، ہاں اس میں آیا تھا رزقناہم ینفقون، رزقنا عطا کیا ہم نے۔ تو نا جب بھی کسی لفظ کے آخر پہ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، ہمیں یا ہم وغیرہ۔ تو نزلنا، نازل کیا ہم نے، اعلیٰ کا مطلب ہے پر، اور عبدنا، دیکھیں یہاں بھی نا آ رہا ہے، تو کیا مطلب نا کا؟ اپنے بندے پر، ہاں ہمارے بندے پر، یعنی اپنے بندے پر۔ ہم نے ہمارے بندے پر نازل کیا مطلب ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، ٹھیک ہے۔ اگر تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یعنی کس پر؟ اپنے بندے پر نازل کیا سے کیا مراد ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یعنی قرآن، ٹھیک ہے۔ اگر تمہیں قرآن میں کوئی شک ہے تو کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا، فا کا مطلب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟
جی پس یا پھر، ٹھیک ہے، ان دو معنی میں آتا ہے، پھر یا پس، بصورتم، فأتو، اتو، اتا یا اتا یا اتو، اس کا مطلب ہوتا ہے لاؤ، ٹھیک ہے، یا لاؤ نہیں، آنے کے معنی میں ہوتا ہے آؤ، ٹھیک ہے، اتا آنے کے معنی میں ہوتا ہے، اتو یہ اس کا واو الف اس کے پلورل کے لیے ہے، بصورتن، تو آؤ کسی صورت، کوئی صورت، صورتن کوئی صورت، آؤ کسی صورت کے ساتھ، بھی ہے نا بصورتن، تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جب یہ بات کہی جائے کہ کسی صورت کے ساتھ آؤ تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کسی چیز کے ساتھ جانا یا کسی چیز کے ساتھ آنا، اس کا عربی میں ایسی اصطلاح استعمال کی جائے یا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، ایسا فریز استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لانا، ٹھیک ہے، یہ جب ہم نے پڑھا تھا نا کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کے ساتھ چلے گئے، تو اس کا مطلب کیا بتایا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لے گئے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس کو ریپیٹ کریں ایک بار. ہاں میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم تو اردو میں جب بولتے ہیں نا کہ میں مثال کے طور پہ میں کسی کو کہتا ہوں کہ تم اپنی کسی اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی کتاب کے ساتھ آئیں، تو اردو میں یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کتاب لے آئیں، اپنی کتاب لے آئیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، جی. لیکن عربی میں یوں بولا جاتا ہے کہ آپ اپنی کتاب کے ساتھ آئیں، ٹھیک ہے، تو جب کوئی بندہ اپنی کتاب کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کتاب لے کے آئے گا، ٹھیک ہے، آپ سمجھ آئی بات؟ تو ہر زبان میں بولنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں نا، کچھ انداز ہوتے ہیں بولنے کے، تو یہاں عربی میں بولنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فَأْتُوا بِصُورَةٍ، تم کسی صورت کے ساتھ آؤ، لیکن اب ہم اردو میں اس کا ترجمہ یوں نہیں کریں گے تم کسی صورت کے ساتھ آؤ، بلکہ ہم یوں کریں گے کہ تم کوئی صورت لاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ اردو میں ہم یوں بولتے ہیں لاؤ، تو فَأْتُوا بِصُورَةٍ، تم کوئی صورت لے آؤ یا لاؤ، مِن مِثْلِهِ، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور مِثْلِهِ، مثل کا مطلب ہوتا ہے اس کی مثال، اس جیسی، مثل کا مطلب ہوتا ہے نا جیسا، کسی چیز جیسی، کسی چیز جیسا، تو مثل ہی کا مطلب ہوتا ہے ہو یا ہی، اس کی جیسی، اس کی مثال یا اس کی جیسی، تم اس کی جیسی کوئی صورت لے آؤ، ٹھیک ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وَادْعُوا، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، ادعو یہ دعا سے ہے، ٹھیک ہے، دعا سے ہے یہ، اور اس کا مطلب دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، ٹھیک ہے، بلانا، دعوت دینا یا پکارنا، اس معنی میں یہ آتا ہے، تم بلاؤ، دعوت دو، شہداءکم، شہداء یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ شہید سے، شہادت سے، شہادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گواہی، بالکل، شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی، یہ کسی کے مائک پہ نا شور بہت زیادہ آ رہا ہے، اپنا مائک پلیز بند کر دیں، ہاں بولنے کے ٹائم اوپن کیا کریں، ویسے بند رکھا کریں، جزاک اللہ۔ اچھا، شہداء گواہی کو کہتے ہیں، شہید گواہی دینے والے کو کہا جاتا ہے شہید، ہم پڑھتے ہیں نا دوسرا کلمہ شہادت، اور شہادت کا مطلب گواہی دینا، شہادت گواہی دینا، شہید گواہی دینے والے کو کہا جاتا ہے،
اور شہداء یہ اس کی جمع ہے، شہید کی جمع کیا ہے؟ شہداء. تو شہداءکم اپنے گواہوں کو، اور تم بلا لو، تم دعوت دو، تم پکارو اپنے گواہوں کو یا وہ لوگ جو تمہارے حمایتی ہیں ان کو، من دون اللہ، من کا مطلب ہوتا ہے اس سے، دونی، دون کا مطلب ہوتا ہے سوائے، ٹھیک ہے، دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا جو بھی تمہارا گواہ ہے، جو بھی تمہارا حمایتی ہے، تم اس کو بلا لو. اچھا یہ ایک لفظ رہ گیا کم. کم کسی لفظ کے آخر پہ آئے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے تم یا تمہارے. یہ یہاں پہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا تم ہو یا کم ہو، یہ دونوں کی صورت میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم، ٹھیک ہے. شہداءکم تمہارے گواہ، تمہارے حمایتی، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر اگر یہ دیکھیں ان دوبارہ آیا ہے اسی آیت میں، شروع بھی اسی لفظ سے ہوا تھا وَإِن كُنتُم، اور اختتام بھی اسی پہ ہو رہا ہے ان کنتم. تو ان کا مطلب ہے اگر، کنتم تم ہو، صادقین سچے، ٹھیک ہے. صادق اس کا مطلب ہوتا ہے سچا، اور صادقین اس کی جمع ہے سچے. تو اس آیت کا پورا ترجمہ یوں بنے گا، اور اگر تم کسی شک میں ہو اس کے متعلق یا اس بارے میں یا اس سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے یعنی قرآن کریم، تو کوئی صورت اس جیسی لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام گواہوں کو بلا لو یا پکارو یا دعوت دو اگر تم سچے ہو. تو اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ.